ثم پھر فلم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی، یعنی نام نہیں رکھے، وہ چیزیں رکھی. چیزوں کے نام کسے پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام کو. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ آدم خون بہانے والا ہے تو تم ایسا کرو، تم مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو. تمہارے شک میں، تمہاری شکایت میں اگر کوئی واقعی سچائی ہے تو ایسا کرو تم ان چیزوں کے نام مجھے بتا دو. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، یا اللہ ہم تو آپ کے بغیر عیب ہونے کا اعلان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں. سبحانک، we declare that you're perfect. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کسی علم کی گنجائش ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. یعنی ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کا کوئی علم نہیں تھا. اچھا، لیکن پھر یہاں پر ایک اور فلسفی مسئلہ، بہت خوبصورت مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزوں کے نام سکھائے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے دو طرح کا علم ہے. ایک علم ہے وحی کا علم، ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، نماز ہے، یہ چیزیں ہیں. اور دوسری طرف ہے چیزوں کا علم. اب کوئی جا کے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سائنس پڑھتا ہے نا، چیزوں کے نام پڑھتا ہے. اور کوئی جا کے مدرسے میں جا کے حدیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پڑھ رہا ہے. یہاں جو پہلے علم کا قرآن نے ذکر کیا، کون سے علم کا ذکر کیا؟ اس علم کا ذکر کیا جس کو ہم دین کا علم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں سائنس کس چیز کا؟ یہ غیر دینیات ہیں، یہ سیکولر چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو پہلے علم کی بات کی ہے وہ دنیا کے علم کی بات کی ہے، دنیا کے علم کی بات کی ہے. یہ مخلوق خاص کیوں ہے فرشتوں کے نزدیک؟ فرشتوں کے پاس دین کا علم ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے. فرشتوں کے پاس دین کا علم ہے، کس چیز کا علم نہیں ہے؟ دنیا کا علم نہیں. یہ مخلوق خاص اس لیے ہوگی کہ یہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے باوجود دین پر قائم رہے گی، دنیا کا علم حاصل کرے گی. اور یہ مخلوق دنیا کا ایسا علم حاصل کرے گی جو اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق نے نہیں کیا ہوگا. اتنی کتابیں چھاپے گی، اتنی لائبریریز بھرے گی دنیا کی، اتنی ایجادیں کریں گی جو کسی مخلوق کے گمان میں بھی نہیں ہوں گی، وہ یہ مخلوق کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ دین کی تعلیمات بھی حاصل کرے گی. یہ اس انسان کی فوقیت ہے. یعنی اس دنیا کے علوم کو آگے کرنا، سائنسز پڑھنا، ایڈوانسمنٹ کرنا، یہ تمام دینی کا حصہ ہے. یہ آدم کی اپنی جو ایک اس کی ایک ڈیسٹنی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک قسمت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی لیگیسی میں اور اس کے فیوچر میں، اس کے مستقبل میں جو کہانی لکھی ہے اس میں اس کا اس علم کا ارتقاء کرنا اس کا حصہ ہے. کسی کا یہ کہنا کہ نہیں تم تو دنیا پڑھ رہے ہو یار، دین پڑھو. میں کہتا ہوں تم قرآن تو پڑھ لو یار. تم نے جو ڈویژن بنائی ہے، تقسیم کی ہے، دین کا علم یہ، دنیا کا علم یہ تقسیم تم نے کی ہے. یہ تقسیم قرآن نے نہیں کی، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی تقسیم ہے. اصل میں ان دونوں کو الگ کیا جا نہیں سکتا. یہ اتنی آپس میں اتنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آیات نازل کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں آیات. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان پہ غور کرو، پہاڑ پہ غور کرو، سمندر پہ غور کرو، مچھلی پہ غور کرو، تو انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آیات. ایک وحی کو آیت کہتے ہیں اور ایک مخلوق کو آیت کہتے ہیں. تو اس پہ غور کرو اور اس پہ غور کرو، دونوں کو جب غور کر رہے ہو تو کس پہ غور کر رہے ہو؟ آیات پر. اور آیات پر غور کرنے سے کیا بنتا ہے؟ انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان کو اپنی آیات آسمانوں میں بھی دکھا دیں گے، ان کے اندر تک، ان کے داخل تک، ان کے ضمیر تک ان کو اپنی آیات دکھا دیں گے جب تک ان پر پوری بات واضح نہ ہو جائے کہ یہ سچ ہے. یہاں میں آگے کی بات میں کروں گا ہی نہیں اس دفعہ، میں آپ صرف یہی بات کر دوں اس دفعہ. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت اہم ہے. ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے ایمان آتا ہے، نماز پڑھنے سے ایمان آتا ہے، یہی گمان ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے، آپ قرآن پڑھیے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آپ کو پتا ہے 3 درجے ہیں، ایک مسلمان کا درجہ ہے، ایک مومن کا درجہ ہے اور ایک محسن کا درجہ ہے. اسلام، ایمان اور احسان. آپ کو معلوم ہے مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایمان پختہ ہو چکا ہو، جس کے دل میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی ہو. اب اس آیت کو غور سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک صرف آسمانوں میں اور زمین میں ہی آیات اتنی ہیں، کافی ہیں کہ کوئی مومن بن جائے. کسی کے مومن ہونے کے لیے آسمانوں اور زمین پر غور کرنا ہی کافی ہے. یہ مومن کے لیے کافی ہے. یہاں اور کسی آیت کا ذکر ہے؟ کسی اور عبادت کا ذکر ہے؟ نہ. انسان صرف کیا کرے؟
غور کرے آسمانوں پر اور زمین پر، فزسسٹ بن جائے، بایولوجسٹ بن جائے، کیمسٹ بن جائے، نیورولوجسٹ بن جائے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہے اگر مخلص ہے دل کا. اس کو اللہ تعالیٰ کے معجزے اپنی سائنس میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اپنی سائنس میں میرا ان لوگوں سے تعلق ہے، مجھے لوگ مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک کپل سے میری ملاقات ہوئی تھی، اوہایو میں رہتے ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں، میاں بیوی. جو شوہر ہے وہ جیولوجسٹ ہے اور بیوی جو ہے وہ نیورو سائنسز میں، دونوں پی ایچ ڈی ختم کر چکے ہیں اپنی. اور دونوں نے پی ایچ ڈی شروع کرنے کے بعد قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا. اور قرآن حفظ کرنا اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ اپنی سائنس میں جتنا آگے سائنس میں بڑھ رہے تھے اتنا اللہ تعالیٰ کے معجزوں سے وہ متاثر. اسے بھی یہ بھی ایک عبادت ہے. کوئی ڈاکٹر اگر سرجری میں لگا ہو تو روزانہ جب سرجری میں لگا ہو، اگر اس کا دل صحیح جگہ پر ہے نا، تو روزانہ اس کا ایک روحانی تجربہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے معجزے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، زندگی کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہ کیا کیا ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنایا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. یہ کوئی ایسی خود سے بننے والی چیز نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان پکے سے پکا ہوتا ہی چلا جاتا ہے.